کپس میں کب سے جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، انٹری ٹیسٹ کب ہونے جا رہے ہیں اور طلبہ کے لیے کیا خصوصیات ہوں گی یہاں پر؟ جن بچوں نے کپس جانا ہوتا تھا وہ لاہور یا اسلام آباد یا بگ سٹیز میں وہ جاتے تھے. جب بچہ کپس میں ایف ایس سی کر کے نکلتا ہے تو ایم ڈی گیٹ کی تیاری ہو چکی ہوتی ہے. تو کپس اس کو نام دیتا ہے بیٹل آف دا برینز. وہ انشاءاللہ ہم 2 اگست کو کپس کالج بکر میں انشاءاللہ وہ ٹیسٹ ہوگا. یہاں پہ بوائز کے لیے بھی ہے، گرلز کے لیے بھی ہے. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ان کے لیے کیش پرائزز ہیں، فری اسکالرشپ ہے. جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہمارے پاس آئیں گے، 1000 اسٹوڈنٹ ہو، وہ ہم سب کو ہی گفٹ پرائزز دیں گے. ابھی ہمارا سٹارٹ ہے بکر میں، تو آپ ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں. انتہائی مناسب فیس ہے. فرسٹ 100 ایڈمیشن پہ ہم ارلی برڈس ڈسکاؤنٹس دے دیں گے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عباس بلوچ. آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے میڈیا نیٹ ورک. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹوڈے میڈیا نیٹ ورک نے ہمیشہ صحت اور تعلیم کے شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی شخصیات کو جو ہے ان کے انٹرویوز کیے ہیں، ان کے کام کو سراہا ہے. اور اسی طرح آج بھی ہم جہاں پر موجود ہیں، یہ پاکستان کے سب سے بہترین کالجز میں سے ایک کالجز کا کیمپس ہے جسے کپس کہا جاتا ہے. کپس کالجز کی یہ خصوصیت ہے کہ میڈیکل اور انجینئرنگ کے جتنے بھی طلبہ جو ہے داخلے لیتے ہیں، ان میں زیادہ تر تعداد کپس کے اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے جو یہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں. تو بھکر میں کپس کالج کا باقاعدہ جو ہے وہ افتتاح عنقریب ہونے جا رہا ہے، اور اس کا کیمپس میں اس وقت ہم موجود ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں نوجوان ہمارے، یہ سمجھ لیں کہ تعلیم کے میدان میں انتہائی خوبصورت اضافہ ہے، علی حیدر کوہاوٹ صاحب. اور ان سے ہم جانتے ہیں کہ کپس کا خیال ان کو کیسے آیا، کیونکہ حال ہی میں انہوں نے انتہائی جدید ترین جو ہے اسکول متعارف کروایا تھا. پنجاب کالجز گروپ سے تھا سٹیپ اسکول. ایک نئی جو ہے ایک اضافہ تھا، ایک خوبصورت، جہاں پر اے آئی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، روبوٹک تعلیم دی جاتی ہے. اور اسی جو ہے کام کو یہ لے کر آگے بڑھیں اور اب کپس کی طرف جو ہے آپ پہنچے ہیں. کپس میں کب سے جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، انٹری ٹیسٹ کب ہونے جا رہے ہیں اور طلبہ کے لیے کیا خصوصیات ہوں گی یہاں پر، اسی پر بات کریں گے. بہت شکریہ علی حیدر صاحب، آپ نے وقت دیا. کپس کالج آپ بکر میں لے کے آئیں. پہلی بات تو یہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کی آپ کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی، آپ نے ایسا کیا سوچا کہ یہاں پر کپس ہونا چاہیے یہاں پر. دوسرا یہ ہے کہ اس کا آغاز کب سے ہو رہا ہے، اور خاص طور کپس کی یہ ایک نمایاں خصوصیت ہے کہ بیٹل آف برینز کے نام سے وہ اپنے ٹیسٹ رکھتے ہیں. تو وہ آپ کب جو ہے ہیلڈ کرنے جا رہے ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ٹائم نکالا. جہاں تک بات ہے کپس کالج کی، تو ہم نے یہ دیکھا، آبزرو کیا کہ جن بچوں نے کپس جانا ہوتا تھا وہ لاہور یا اسلام آباد یا بگ سٹیز میں وہ جاتے تھے، ایڈمیشن لیتے تھے. تو ہم نے پھر تھوڑی سی ریسرچ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ جب بچہ کپس میں ایف ایس سی کی تیاری کرتا ہے اور جب وہ 2 سال کے بعد یہاں سے ایف ایس سی کر کے نکلتا ہے، تو ہمارے بچے کی 30 to 40% انٹری ٹیسٹ کی، ایم ڈی گیٹ کی تیاری ہو چکی ہوتی ہے. کویسچن ہوتا ہے کہ کیوں؟ وہ اس طرح کے جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کی جو ٹریننگز ہیں وہ ایکویولنٹ ٹو ایم ڈی کیٹ انٹری ٹیسٹ ہے. تو بچوں کو اس طرح سے وہ ٹرین کرتے ہیں کہ ایف ایس سی کے ساتھ ساتھ ان کا ایم ڈی کیٹ کی اور انٹری ٹیسٹ کی بھی تیاری چل رہی ہوتی ہے. اچھا، دوسری بات ہے بیٹل آف دا برینز، جو کپس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹیلنٹ ہنٹ جسے ہم اکثر کہتے ہیں. تو کپس اس کو نام دیتا ہے بیٹل آف دا برینز. وہ انشاءاللہ ہم 2 اگست کو کپس کالج بکر میں انشاءاللہ وہ ٹیسٹ ہوگا. یہاں پہ بوائز کے لیے بھی ہے، گرلز کے لیے بھی ہے. تو سلیبس اس کا میٹرک کا ہے، جو میٹرک میں بچے پڑھ چکے ہیں اسی میں سے ٹیسٹ ہوگا. 100 ایم سی کیوز ہوں گے اور جو ٹائم ہے وہ 2 گھنٹے ہوں گے. 8:30 بجے ٹیسٹ سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ، اور 10:30 بجے تک ٹیسٹ وہ چلے گا. 10:30 بجے وہ ٹیسٹ ختم ہو جائے گا. اب ایسا ہوگا کہ جو بچے پوزیشن لیں گے اس ٹیسٹ میں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، ان کے لیے کیش پرائزز ہیں، فری اسکالرشپ ہے. اور جو بچے 4th to 15th
پوزیشن لیں گے ان کے لیے 30%، 40%، 50% تک اسکالرشپ انشاءاللہ ہم بچوں کو دیں گے. اور اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہمارے پاس آئیں گے، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہو، وہ 500 ہو، وہ 1000 اسٹوڈنٹ ہو، وہ ہم سب کو ہی گفٹ پرائزز دیں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ہمارا ایڈمیشنز اوپن ہیں، ایف ایس سی، میڈیکل، انجینئرنگ، آئی سی ایس، اس کے علاوہ ایف اے آئی ٹی، آئی کام ہو گیا. اچھا، سب سے جو ضروری جو مجھے زیادہ پسند آیا وہ ہے ڈی آئی ٹی، ڈپلومہ ان انفارمیشن ٹیکنالوجی. اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے آپ اس میں ابھی سے میٹرک کے بعد فوراً سے ویب ڈیولپمنٹ، ای کامرس، گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، مطلب اس طرح کے کافی پروگرامز ہیں جو آپ ڈیورنگ اسٹڈی آپ مطلب جب یہ اسکل سیکھ جائیں گے یا سیکھ رہے ہوں گے تو آپ کی آن لائن ارننگ بھی اسٹارٹ ہو سکتی ہے. اور یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈپلومہ ہے جی. بالکل، اس میں ایسا ہے کہ جو کپس کا ایک سسٹم ہے اس میں مینجمنٹ کپس کی اپنی ہوتی ہے. کپس اس چیز کو ضرور دیکھتا ہے کہ جو اس کی مینجمنٹ ہے، جو اس کے ٹیچرز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ٹریننگ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہمارے ٹیچرز کی بھی بہترین ٹریننگ ہوگی، ہماری جو مینجمنٹ آئی ہے وہ بھی ویل کوالیفائڈ ہیں، اور انشاءاللہ ان کی جو ٹریننگ ہے اس کا مرحلہ ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے. اب ہمارا یہ سسٹم ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ایف ایس سی کے ساتھ ہماری 30 to 40% انٹری ٹیسٹ کی، ایم ڈی کیٹ کی تیاری ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. سیکنڈ، جب آپ یہاں سے ایف ایس سی کر کے ایم ڈی کیٹ میں، ای کیٹ میں ایڈمیشن لینے جاتے ہیں، بے شک آپ بکر نہیں لیتے ایڈمیشن، آپ لاہور چلے جاتے ہیں، اسلام آباد چلے جاتے ہیں، تو جو آپ کی فی ہوگی اس میں 20 to 30% کپس آپ کو آف کرے گا ان اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے کپس سے پڑھا ہوگا. اچھا جی، تو یہ کپس کی طرف سے ہے. اس کے علاوہ جو کپس کی ایک اور خصوصیت مجھے بڑی پسند آئی وہ ان کا ریویژن اینڈ ٹیسٹ سسٹم ہے. اس میں یہ ہے کہ جنوری سے لے کے ایگزامز تک 4 بار جو ہے سلیبس کمپلیٹ ہوگا اور ان کے ٹیسٹ سیشن لیے جائیں گے. 4 بار یعنی سلیبس کمپلیٹ کر لیں گے آپ لوگ؟ 4 بار ریوائز کروائیں گے ہم بچوں کو انڈیویجولی، ہر بچہ ریوائز کرے گا. اچھا، اس میں سر کپس یہ نہیں دیکھتا کہ کپس اوبویسلی زور دیتا ہے پوزیشن لینے پہ، سرگودا بورڈ ہو گیا یا کوئی بھی بورڈ ہے، اس کے ساتھ کپس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انڈیویجولی ہر بچے کے گریڈز امپروو کیے جائیں. جی. اچھا، یہ بتائیں کہ کپس جو ہے آپ کا ادارہ ہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. بچوں سے زیادہ جو ہے کسی بھی ادارے کو سلیکٹ کرنے کا جو ہے وہ ہوتا ہے اختیار والدین کے پاس ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں سہولت کیا ہے، کہاں پر کیا مل رہی ہے. ایک تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ نیئر ٹو ہوم کون سا ادارہ ہے. آج کل سب سے پہلے لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں فیس اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. اور اس حوالے سے آپ بچوں والدین کے لیے کیا وہ لے کے آئے ہیں، مطلب سہولت کیا ہے آپ کے پاس؟ ایک بڑا نام ہے کپس کا، تو لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ اس کا فیس اسٹرکچر بھی بہت ہائی لیول پر ہوگا. جی، جہاں تک بات ہے پیرنٹس کی، تو اس میں دیکھیں سر، ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ٹیسٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں کپس میں. ہر ٹیسٹ کے بعد ہم اپنی ایک پی ٹی ایم رکھتے ہیں، اس میں پیرنٹس آتے ہیں، ریزلٹس ڈسکس کرتے ہیں، اور انڈیویجولی ڈسکس کیا جاتا ہے رزلٹ. لائک اگر میتھ کا رزلٹ ہے تو میتھ، انگلش، اردو، فزکس، کیمسٹری، انڈیویجولی جو پیرنٹس ہیں ہر ٹیچر سے وہ ملاقات کریں گے، پوچھیں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ بچے کی ایریا آف امپروومنٹ کون سا ہے، ہماری سائڈ سے بھی، پیرنٹس کی سائڈ سے بھی. اس کے علاوہ باقی جو ہے بچہ ایبسنٹ ہے تو ایبسنٹ کالز جاتی ہے، پیرنٹس کو فوراً کال جائے گی بچہ کیوں نہیں آیا. تو اس طرح کی جو ساری چیزیں ہیں وہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. میرا سوال تھا فیس اسٹرکچر کا. جی ہاں، ہماری فی انتہائی مناسب ہے. ابھی ہمارا سٹارٹ ہے بکھر میں، تو آپ ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں. انتہائی مناسب فیس ہے. فرسٹ 100 ایڈمیشن پہ ہم ارلی برڈس ڈسکاؤنٹس دے دیں گے. تو انشاءاللہ فی انتہائی مناسب ہوگی ہماری اس انشاءاللہ. بہت مناسب ہوگی. اچھا، آپ نے ذکر کیا ہے لیب کے حوالے سے، کمپیوٹر لیب کے. اچھا، اس کے علاوہ دیگر ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، اس طرح دیگر بھی جو ہے لیبس کی ضرورت ہوگی، تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، وہ تو اوبویسلی ویل ایکوپڈ ہماری لیبز ہیں. لیبز ہماری تیار ہو چکی ہیں، کیونکہ لیبز کے بغیر تو میں نہیں سمجھتا کہ پریکٹیکل کے بغیر اسٹوڈنٹ کچھ کر سکتا ہے. جیسا ہمارا رٹا سسٹم ہے نہیں، ہم جو بھی جہاں بھی پریکٹیکل کی ضرورت ہوگی ہم ساتھ ساتھ اپنے پریکٹیکلس کو لے کے چلیں گے. اس کے علاوہ ہماری ڈفرینٹ کلب اینڈ سوسائٹیز ہیں جو کہ سائنس ایگزیبیشن بھی کرواتی ہیں، ٹرپس ٹورز ارینج کرتے ہیں ہم، تقریری مقابلہ جات کیے جاتے ہیں ہمارے. تو اس طرح کی ایڈونچر کلب ہے، اس طرح کی ساری چیزیں ہیں جو کپس کرواتا ہے. سپورٹس ہے، ہم سپورٹس کو پروموٹ کرتے ہیں. تو اچھا، اس میں ہم انشاءاللہ بی ایس کے پروگرامز بھی انشاءاللہ لے کے آ رہے ہیں.
ڈفرینٹ پروگرامس ہیں, سی ایس ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے, بی بی آنرز ہے, اس میں اردو, میتھ, انگلش, لائبریری سائنسز ہے, ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن ہے, بی ایڈ ہو گیا, ایجوکیشن کی جتنے آپ دیکھ لیں, بی ایس ایجوکیشن ہو گیا, 1.5 بی ایڈ ہے اور 2.5 ایئرس کا بی ایڈ ہے, وہ بھی ہم انشاءاللہ جلد ہی کروائیں گے اسٹارٹ انشاءاللہ. تو ناظرین کو میں یہ بتاؤں کہ ابھی چونکہ ہمارا انٹرویو چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو ویژول جو ہیں اس کے اندر کے کالج کے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے. تو یہ بتائیے کہ ابھی جو ہے یہ بوائز اور گرلز کے لیے الگ الگ آپ کے پاس کیمپس ہے, سہولت ہے جی یا جوائنٹ ہے؟ جی, ہمارا گرلز اور بوائز اوبویسلی سیپریٹ کیمپس ہے. بوائز کی کلاسز سیپریٹ ہیں, ان کا سیپریٹ کیمپس ہے, اور گرلز کے لیے سیپریٹ کیمپس ہے. اب لوکیشن بھی بتا دیں ہمارے ناظرین کو. جی, لوکیشن ہماری ہے, اگر آپ نیئر گڈولا ریلوے کراسنگ ہے اس کے ساتھ ایک لنک 30 چک روڈ ہے. اگر ہم ان شارٹ بات کریں تو نور محل شادی حال کے ساتھ ہی ہمارا کالج ہے, مین روڈ سے 200 میٹر کے فاصلے پہ ہے. جی ناظرین, یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اتنی دیر سے انٹرویو چل رہا ہے اور کپس کالج جو ہے وہ بن چکا ہے, کیمپس جو ہے سٹارٹ ہو چکا ہے اور بچوں کے داخلے بھی ہونے جا رہے ہیں, تو لوکیشن کیا ہے؟ تو لوکیشن آپ کو علی حضرت صاحب نے بتا دی ہے. آپ جب گڈولا ریلوے کراسنگ کے قریب پہنچیں گے تو ویسٹرن سائڈ پر لنک ہے, لنک روڈ ہے, 30 چک کا جو ہے وہ روڈ ہے, اور خاص طور پر جو قریب ترین جو ایریا ہے وہ نور محل ہے, کافی معروف جگہ ہے اور یہ اتنا دور نہیں ہے, شہر کے اندر ہے, جہاں پر بچوں کے لیے پہنچنا انتہائی آسان رہے گا. ناظرین, آپ نے یہ گفتگو سنی, اس کے ساتھ مزید جو ہے اس کالج کا آپ کو وزٹ بھی کروائیں گے, ان کے مزید جو خصوصیات ہیں وہ بھی عنقریب آپ کو بتائیں گے. اور یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیے کہ 2 اگست سے باقاعدہ بیٹل آف برین جو ہے وہ یہاں پر شروع ہونے جا رہا ہے, اور جب یہ سلسلہ شروع ہوگا تو اس وقت بھی ہم آپ کو نوجوانوں سے بھی ملوائیں گے اور ان کی گفتگو بھی آپ کو سنوائیں گے کہ وہ کپس کالج کا انتخاب کیوں کر رہے ہیں. اس کے ساتھ عباس بلوچ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.